لا اسلام الا بالجماعة ولا جماعة الا بالامامة ولا امامة الا بالسمع والطاعة۔ اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے، اور جماعت بغیر حکمرانوں کے نہیں ہے۔ ولا جماعت الا بالامامہ، امامت کے بغیر جماعت نہیں ہے۔ مطلب جماعت کا معنی اگر اتحاد ہے تو اتحاد ایک ہی بات پر ہو سکتا ہے، وہ ہے حکمرانوں کی اطاعت پر۔ اگر کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہو تو پھر اللہ کے نبی کا حکم ہے فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقْ، پھر سب گروہوں سے دور ہو جاؤ، جتنے بھی مسلمانوں کے تمہیں نظر آئیں، چاہے کوئی جہاد کی دعوت دے یا خلافت کی، کسی کی طرف مت رخ کرو۔ وَلَا إِمَامَةَ إِلَّا بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور جب حکومت ہو تو پھر وہ مسلمانوں کی حکومت نہیں جب تک اس کی سمع و طاعت مسلمان نہیں کریں گے، حکومت کی بات نہیں سنیں گے اور اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کی بات مانیں گے نہیں، تو پھر کیسی حکومت، پھر کیسی امامت، پھر کیسی حکمرانی؟ اسلام کی شان و شوکت اسی میں ہے کہ مسلمان ایک حکمران کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اسی میں اسلام کی عزت ہے، اسی میں مسلمانوں کی پاور ہے، جس کی طرف امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی ہے مسلمانوں کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام ایسے ہیں جس شخص نے بھی ان میں سے ایک بھی کر لیا، اللہ کے اس پر ضمانت ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں رکھا ہے۔ ایک وہ شخص جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو کسی جنازے کے لیے نکلتا ہے، تیسرا وہ شخص جو جہاد پر جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جہاد کے لیے جماعتیں، تنظیمیں، یہی اسلام کا منہج ہے، بلکہ اس میں کہنے میں ہمیں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ یہ منہج اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں ہمیشہ باطنی فرقوں اور خوارج کا رہا ہے کہ خفیہ ایک جماعت، خفیہ اور ایک امیر، اس کی اطاعت کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور جہاد اور خلافت کے لیے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے۔ اور آج کفار نے قانون ایسا دیا ہے جس میں سب کو دفاع ملتا ہے۔ اسلام کے دشمنی میں جو بھی کام کرے گا، مسلمانوں کے خلاف جو بھی تحریک اٹھے گی، اس کو سپورٹ انٹرنیشنل قانون سے ملے گی۔ اور یہی اسلام کے منافی جو منہج لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ اپنا ایک امیر مقرر کر لینا اور اس کی اطاعت میں ایک جماعت بنا لینا اور پھر اس کے سائے میں اسلام کی خدمت کرنا، سمجھنا کہ یہ عین اسلام کا کام ہے، اس کو انٹرنیشنل لیول پر اس کو سپورٹ ملی ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کے ممالک میں یہ چیز آزادی کے ساتھ ہو رہی ہے، ورنہ کبھی یہ تصور میں بھی نہیں تھا۔ آپ 60-70 سال پہلے جائیے، آپ کو کوئی تنظیم نہیں ملے گی، نہ اہل بدعت کی نہ اہل سنت کی، سب کا امیر ایک ہی ہوتا تھا، حکمران۔ آج کیونکہ آزادی مل چکی ہے، حکمران بھی اس پر ایکشن لے نہیں سکتے، تو اس آزادی کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے، ورنہ یہ کام پہلے خفیہ ہوا کرتے تھے، آج آزادی سے ہوتے ہیں۔ بتا میں یہ رہا تھا کہ اہل سنت کے نزدیک جہاد وہ ہوتا ہے جو حکمران کی قیادت میں ہو، حکمران پالیسی بناتا ہے، حکمران قیادت کرتا ہے، اس کا اعلان بھی حکمران کرتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو بلاتا بھی حکمران ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم اس حکم کو بوجھل سمجھ کے نیچے زمین کے چمٹ جاتے ہو،
بلانے والا کون ہے؟ کوئی بھی آ جائے ہمیں بلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہم اسے پوچھیں گے تم کون ہوتے ہو؟ جہاد کے لیے بلانے والے۔ بہرحال مجاہد فی سبیل اللہ شرعی اصولوں کے مطابق وہی ہے جو حکمران کی قیادت میں نکلتا ہے، چاہے وردی پہن کر، چاہے اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وہ شخص دخل علی امامہ یرید تعزیرہ و توقیرہ۔ میری یہ بات آپ کو نئی لگی ہوگی، لیکن آپ اپنے اکابرین کی پیچھے جا کر کتابیں پڑھیں۔ جب اس ملک میں یہ افکار مودودی صاحب پھیلا رہے تھے، اس وقت آپ کے علماء کس طرح جواب دیا کرتے تھے، اور آج ان علماء کے ماننے والے، ان علماء کی دعوت پر، توحید پر آنے والے لوگ اپنے علماء کو نہیں جانتے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اہل بدعت کے افکار بھرے ہوئے ہیں۔ نماز میں اہل سنت نظر آتا ہے، افکار میں وہ کوئی مودودی ہے، کوئی سید قطب ہے، کوئی حسن بنا ہے، اہل حدیث نہیں ہے۔ افکار یہ اہل سنت کے نہیں ہیں جو آج لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں جہاد اور دعوت کے نام سے۔ اپنے اگر حق کو سمجھنا ہے، اپنے اس دور کے اکابرین علماء کو دیکھیے اور ہندوستان کے سابقہ اکابرین کو دیکھیے، کس طرح وہ ان افکار کا جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ لوگ اہل حق کی طرف، علماء کی طرف جانے کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی رستے میں، کیونکہ بدعتی افکار سستے میں مل جاتے ہیں، گھر بیٹھے مل جاتے ہیں، لٹریچر گھر بیٹھے پہنچ جاتا ہے، لوگ اسی پر تکیہ کر لیتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے حکمران کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مقصد اس کا صرف یہ ہے تعزیرہ و توقیرہ، کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے انتظامی امور میں، اور اس کا احترام اس کے دل میں ہے کہ یہ میرا سربراہ ہے۔ ایسے آدمی کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور آخری وہ شخص جو گھر میں بیٹھ جائے، لوگ اس کے شر سے بچیں اور وہ لوگوں کے شر سے بچیں۔ یہ وہ ایک طریقہ ہے اس حدیث میں کہ جو امامت جس کے بغیر جماعت نہیں، اور اسلام کی شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے افراتفری کی وجہ سے، اس امامت کی لاج رکھنے کا ایک یہ طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، ان میں تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اپنے حکمران کی عزت کرنا، اس کا احترام دل میں رکھنا، اور انتظامی امور میں اس کی مدد کرنا۔ یہ مسلمان کا کام ہے، اور جو یہ کرے گا اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ملے گا اس کو، اور جو اس کی قیادت میں لبیک کرتے ہوئے جہاد کرے گا اس کو بھی بدلہ اللہ کے ہاں ملے گا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، السلطان ظل اللہ فی الارض، سلطان اللہ کا سایہ ہے زمین پر، فمن اکرمہ اکرمہ اللہ، جس نے اس کی عزت کی اللہ اس کی عزت کرے۔ نبی کی دعا ہے اس کے لیے۔ ومن اہانہ اہانہ اللہ، اور جس نے اس کی بے عزتی کی، جس نے اس کی اہانت کی، اس کی رسوائی کی، چاہے ممبروں پر، اخباروں میں کالم لکھ کر، ٹی ویوں پر بیٹھ کر، اللہ اس کو رسوا کرے، یہ نبی کی بد دعا ہے۔ سلطان کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہو سکتا ہے مسلمانوں کا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بھی ہو سکتا ہے، عمر، عثمان، علی، معاویہ جیسا بھی ہو سکتا ہے رضی اللہ عنہ، اور سلطان ایسا بھی ہو سکتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يهتدون بہدائی ولا يستنون بسنتی فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین۔ ایسا سلطان، ایسا خلیفہ بھی آ سکتا ہے، ایسا حکمران بھی آ سکتا ہے جس کو نہ کتاب و سنت کا پتہ، نہ ظاہری اسلام کا پتہ، نہ اس کے اندر انسانیت جیسی چیز ہے، اس کے اندر شیطان کا دل لگا ہوا، دیکھنے میں انسان کا دھڑ ہے، پھر بھی اس کے بارے میں یہی فرمایا اللہ کا سایہ ہے۔ جس نے اس کی عزت کی اللہ اس کی عزت کرے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا بڑا ہے،
جیسے ہم ویسا ہمارا بڑا سربراہ۔ اگر ہم پکے مومن ہیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں، اس کے بارے میں کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ کوئی بھی ہو، جو بھی اس سیٹ پر بیٹھ جائے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، چاہے اسے جیل سے اٹھا کر لائے ہوں۔ جب یہ سیٹ ہے، اصل مسلمانوں کی کرسی کا مقام ہے، جو بھی اس کرسی پر بیٹھ گیا، چاہے وہ تلوار سے خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کی گردن اڑا کر بیٹھ گیا ہو، جب جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے اس کا مقام ایسا ہے شریعت کے اندر کہ جس نے اس کی عزت کی اللہ اس کو عزت دے، جس نے اس کی رسوائی کی اللہ اس کو رسوا کرے، نبی کی بد دعا ہے۔ کیونکہ جو حکمرانوں کو اپنا ہدف بناتے ہیں، ان کی جتنی بھی جد و جہد ہیں، تحریکیں ہیں، جہاد ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ اللہ کے دشمنوں کو ہوتا ہے، اسلام کو نہیں ہوتا، بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ اسلام کی شان و شوکت اس سٹیٹ میں ہے جس کے اندر حکمران کی چلتی ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھوں ہی سے اپنی سٹیٹ کو لاقانونیت کا گہوارہ بنا دیں گے تو اسلام کا قلعہ آسمانوں پر نہیں ہوتا، زمین پر ہی ہوتا ہے۔ اسلام کی شان و شوکت اسی سٹیٹ میں ہوتی ہے جس سٹیٹ پر حکمرانوں کی چلتی ہے۔ اور حکمران کیسے ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نیک سے نیک تر بھی اور بد سے بدتر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس چیز کی پریشانی مت کیجیے، آپ اپنا فریضہ نبھائیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کسی بات کی وجہ سے وہ مدینہ چھوڑ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ سے باہر ربضہ مقام پر انہوں نے خیمہ لگا لیا، تنہائی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اور وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہی گئے تھے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بغض رکھنے والے آج بھی ہیں، انہی کے حامی آج بھی ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے شیعہ میں سے نہیں، سنیوں میں سے جو جہاد کی دعوت دیتے ہیں، ان میں سے سیدنا عثمان کی بغض رکھنے والے لوگ آج بھی ہیں، قاتلین عثمان کی تائید کرنے والے آج بھی ہیں، جنہوں نے امت کا شرادہ بکھیرا ہے، بدترین فاسد افکار پھیلا کر قیام خلافت، اقامت دین، اس طرح کے سنہری نعروں کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر کے امت کو اس کے اصل منہج سے ہٹایا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بغض رکھنے والے اس وقت بہت سارے تھے، عراقی آئے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس، مشورہ دینے لگے، کہنے لگے یا ابا ذر، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی اور عثمان کی کچھ بگڑ گئی ہے۔ عثمان امیر المومنین اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ایک مقام ہے، صحابی رسول ہیں۔ مشورہ دیا، کہتے ہیں فَعْقِدْ لِوَاء، ایک جھنڈا بنا لو، مراد اس کی کہ آپ امیر بن جاؤ، ایک جماعت بنا لو۔ کس کی خاطر؟ حق کی خاطر، ہم اصلاح کریں گے، تبدیلی لائیں گے۔ یأتِکَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ، جتنے چاہو گے عوام تجھے مل جائے گی، صرف جماعت بنا لو۔ قال مہلاً، رکو، یا اہل الاسلام، مسلمانوں کیا سوچ رہے ہو؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، سیکون بعدی سلطان، میرے بعد سلطان ہوگا یا حکومتیں ہوں گی، خلافتیں آئیں گی، حکمران آئیں گے، فَأَعِزُّوهُ، اس خلافت کو، اس حکمرانی کو، اس سلطان کو، اس خلیفہ کو، اس امام کو، اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو، اس کو مضبوط کرو۔ یہ حکم ہے نبی کا، کوئی بھی آ جائے اس کی سپورٹ کرو، اس کو مدد کرو۔
من التمس ذلہ صغر ثغرۃ فی الاسلام، جس نے کسی بھی حکمران کی رسوائی چاہی، اس کو گرانا چاہا، اس نے اسلام میں ایک مورچہ کھول دیا ہے کفار کے لیے کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ، اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی جس نے ایسا کام کیا۔ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ، حتیٰ کہ اس مورچے کو بند کرے جس طرح بند تھا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک دفعہ فتنہ پھوٹ جائے اس کو بند کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ انصاف، عدل و انصاف، انقلاب، اسلام، اسلامی نظام، خلافت، جہاد، اس طرح کے نعروں کے ساتھ نکلتے ہیں اور ملک میں مسلمان ملکوں میں مسلمان حکمرانوں کے خلاف ان کی برائیوں کو دلیل بنا کر یہ لوگ صرف چند آیتیں، چند حدیثیں پڑھی ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں اسلام کے دشمنوں کے یہ مددگار ہیں۔ صغر ثغرۃ فی الاسلام، صرف یہی حدیث لے لے۔ یہاں تو صرف یہ تھا کہ وہ ایک حکمران کی رسوائی چاہتا ہے، اور یہاں تو بہت کچھ محاذ کھول لیتے ہیں لوگ، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی چرنگی پر، کسی روڈ پر، اور کھل کر پوری دنیا میں کوریج ملتی ہے ان کو۔ کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف۔ ہم پاکستان کے خلاف نہیں، حکومت کے خلاف، کیونکہ یہ حکومت جائے گی تو انصاف آ جائے گا۔ آپ کے گھر کے چوکیدار کو کوئی مار رہا ہو اور کہے میں آپ کے گھر کا نقصان نہیں کروں گا، میں صرف اس کا دشمن ہوں، سبحان اللہ، کیا منطق ملی ہے ہمیں، اور ہم نے بھی چپ کر کے سمجھ لی ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ الا من رحم ربی، صرف کم لوگ ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کا فرمان ہے اس امت کو، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم تو سارے کے سارے شیطان کے پیچھے جانا چاہتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ زیاد بن قصیب العدوی کہتے ہیں کنت مع ابی بکرہ رضی اللہ عنہ، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں صحابی رسول ابی بکرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، تحت منبر ابن عامر، ابن عامر خطبہ دے رہا تھا، وعلیہ ثیاب رقاق، فقال ابو بلال، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے پتلے ریشمی، فقال ابو بلال، ایک اور شخص ہے صحابی نہیں ہے، انظر الی امیرنا یلبس ثیاب الفساق، دیکھو ہمارے امیر صاحب کو، حکمران کو، گورنر کو فاسقوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لوگوں کو بیٹھے ہوئے ارد گرد لوگوں کو کی توجہ دلانے لگا۔ صحابی رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسکت، خاموش ہو جا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہوئے من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جس نے زمین پر اللہ کے سلطان کی اہانت کی اس کو اللہ ذلیل کرے، رسوا کرے۔ اب یہیں سے سمجھ لیں کہ اس نے کس بات، کپڑے پہنے ہوئے تھے، حرام کا طریقہ تھا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو غلطیوں پر ٹوکتے ہیں، اور صحابی رسول کی سوچ دیکھیے، حدیث پڑھ کے، حدیث کو جو صحابی نے سمجھا ہے وہ حق ہے یا جو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، یہ واقعہ ترمذی شریف میں ہے، حسن ہے، حسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اول نفاق المرء طعنه فی امامہ، آدمی کا نفاق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے حکمران کے بارے میں طعنہ زنی شروع کرتا ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی جو اسلام کا لباس پہن کر سازش کے تحت آیا،
اس نے بھی سب سے پہلا سبق جو ٹرک کے طور پر اپنے ماننے والوں کو سکھایا تھا یہی تھا، ابدأ بالطعن فی الامام۔ آغاز جو ہے اپنی دعوت کا کہاں سے کرنا ہے؟ آپ نے اپنے حکمران کے عیب کو تلاش کرو اور لوگوں کو بتاؤ، اور امر بالمعروف نہی عن منکر کا لباس پہن لو۔ ہم تو حق چاہتے ہیں، ہم تو انصاف چاہتے ہیں، ہم تو خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم تو اسلام چاہتے ہیں، دیکھو لوگ کیسے آئیں گے تمہارے پیچھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بالآخر خلیفہ راشد عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا مظلومانہ۔ یہی اصول تھا جو آج اکثر دینی جماعتوں نے اپنایا ہوا ہے، اور سیاسی جماعتوں کا تو ہے ہی یہی عقیدہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاکم ولعن الولاۃ، حکمرانوں کو لعنت کرنے سے دور رہو، فإن لعنہم الحالقہ، ان کو لعنت کرنا اجر و ثواب کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح بلیڈ بالوں کو ختم کرتا ہے۔ دیکھو فاسق فاجر حکمرانوں کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے، لیکن یہ کام مسلمان عوام کا نہیں ہے جو ہمیں، اور نہ یہ دینداری ہے جو ہم نے دینداری سمجھ لی ہے، اور نہ یہ اسلام ہے جس کو ہم ممبروں پر بیان کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کا منہج ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی خدمت ہے، یہ اسلام کی شان و شوکت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کے لیے ہمارے اخبار، ہمارا میڈیا، ہمارے ممبر استعمال ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔